السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میرے بھائی نے جو پہلا سوال کیے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جہنمی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور جنتی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو پھر قیامت سے پہلے جتنے لوگ انتقال ہوں گے، جیسا کہ کچھ ہو گئے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں اور کچھ ہوں گے، تو ان کی روحیں انہیں کہاں رکھا جاتا؟ ان کا میں جواب دے رہا ہوں بغور آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ حضرات، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان اور جنات کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہے۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے آس پاس عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب ہے نہ کہ ایمان بالشہادہ۔ تو جب عذاب کے فرشتے اس کے آس پاس ہوں گے تو پھر وہ ان عذاب کے فرشتے کو دیکھ کر اگر ایمان لے کے آئے تو یہ ایمان قابل قبول اور معتبر نہیں، کیونکہ یہ غیب نہیں رہے گا بلکہ شہادہ ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر روح کو راحت و لذت پہنچتی ہے، اور اگر چوٹ لگ جائے جسم پر تو وہ چوٹ تو جسم کو لگتی ہے لیکن تکلیف کا احساس روح کو ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مراتب مختلف مقاموں پر رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی زمزم کے کنویں پر، اور بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہے، اور بعض کی اعلی علیین میں رہتی ہے، مگر روحیں کہیں بھی ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قبر کے قریب ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک پرندہ جب پنجرے میں بند ہوتا ہے
تو وہ بس اتنے میں ہی وہ زندگی گزارتی ہے. جب اسی پرندہ کو آزاد کر دیا جائے تو پھر وہ آزادانہ زندگی گزارتا ہے, ان کی پرواز بڑھ جاتی ہے. حضرات ائمہ کرام فرماتے ہیں ان النفوس القدسیۃ اذا تجاوزت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملأ الاعلی وتسمع الکل کالمشاہد. بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہے عالم بالا سے مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہے جیسے یہاں حاضر ہے. حدیث پاک میں ہے اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرح حیث شاء. جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ روح را قرب و بعد مکانی یکساں است, کہ روح کے لیے چاہے وہ قریب ہو یا بعید ہو سب روح کے لیے یکساں ہے. اور آئیے اس کے برعکس کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کی مرگھٹ پر اور بعض کی ان کی قبر پر, بعض کی چاہے برہوت یہ یمن میں ایک نالا ہے اس پر رہتی ہے, بعض کی پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں زمین تک رہتی ہے, اور بعض کی اس سے بھی نیچے جس کو سجین کہتے ہیں اس میں بھی رہتی ہے. اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں, مگر کہیں جانے گیا انہیں اختیار نہیں کیونکہ کافروں کی روح قید میں رہتی ہے. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے, خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا ہو. یہ محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے. موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے, نہ کہ یہ کہ روح مر جاتی ہے. جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے, مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں. جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت اس کو قبر دباتی ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو قبر اس کو ایسے دباتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو لاڈ پیار الفت و محبت میں اپنی گود میں چمٹا لیتی ہے. اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور اور طاقت سے دباتی ہے کہ اس کی پسلی اس کی ہڈی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.